ابھی نقیب محفل ایک بات کر رہے تھے تو سیالکوٹ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، قاری امتیاز اکبر قادری صاحب۔ بڑی دیر بعد مجھے آج ان کی ایک یاد تازہ ہوئی۔ مجاہد اہل سنت تھے، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت میں بڑا ہی کام کیا۔ ابھی نقیب محفل ایک شعر سنا رہے تھے، غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تجا بنے ہو عبداللہ۔ ہمارے جو بزرگ تھے ماشاءاللہ اس شعر کو بڑے ہی پیارے انداز میں پڑھتے، اور آپ اس شعر سے حضور کی محبت بڑی ہی پیاری سکھاتے تھے۔ وہی بندہ جس نے اپنا نام غلام رسول چھوڑا اور کسی کے کہنے پہ جا کے عبداللہ رکھ دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں جی اللہ کا بندہ۔ تو کسی بزرگ نے کہا تھا غلام رسول تو منکر ہوئے ہو تجا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہوئے غلام رسول تے کیویں ہوئے عبداللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، حضور کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس چیز کو اپنے سینے کے اندر پکا رکھیے۔ ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک جذبہ ہے، اللہ پاک کے نوجوانوں کا جذبہ سلامت رکھے۔ مجھے پہلی مرتبہ یہاں آنے کا موقع ملا، علامہ صاحب میری کچھ تربیت فرما رہے تھے، بزرگ بیٹھے ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہیں، اور غالباً اگر میں غلط نہیں تو مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میں صرف درس سناؤں گا اور اللہ کرے میں سبق سنانے کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اچھا، جس کو حضور کی حدیث سن کے محبت ابھرے نا، ہمارا انداز وہ نہیں سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، حضور کی محبت کے اندر آئے۔ نوجوان اتنے ماشاءاللہ، یہ رستے میں آتے ہوئے گاڑی یہ بھی آ رہی تھی تو ایک ہمارے بھائی ماشاءاللہ وہ نعرے لگا رہے تھے اونچی آواز کے اندر۔ صرف نوجوان ان کا کام تو نہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہو، یہ نعرہ کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت۔ میں کوشش کروں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کروں، اور اللہ نے چاہا تو عقیدہ اہل سنت کی گفتگو بھی کریں گے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سنی ہوگی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آیت کریمہ آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی، میں صرف اس آیت سے کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے نعمت اور ایک ہوتی ہے نعمت کی قدر۔ ایک نعمت ہے اور دوسری نعمت کی قدر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری سانس رک جائے نا تو مجھے سمجھ لگ جائے گی کہ سانس کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی بندے کی آنکھوں کا نور چلا جائے اسے سمجھ لگ جائے گی کہ آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جنہوں نے آکسیجن کے سلنڈر خریدے ہوں گے نا کبھی ہاسپٹل سے، کبھی ان سے پوچھیں صحیح جا کے کہ آکسیجن کا جو ایک سلنڈر ملتا ہے کتنا مہنگا ہے، تو جو رب 24 گھنٹے بند کمرے میں ہمیں فری میں آکسیجن عطا کرے تو آکسیجن کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت، اتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔
اللہ پاک نے آنکھ عطا فرمائی، میرے رب نے کان عطا فرمائے، میرے رب نے جسم عطا فرمایا، دھڑکتا دل عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، یہ اناج عطا فرمائے، یہ سبزی عطا فرمائے، یہ پتھر عطا فرمائے، یہ آسمان عطا کیے، یہ سورج عطا کیا، یہ چاند عطا کیا، یہ ستارے عطا کیے، یہ ہوائیں فضائیں عطا کی، لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ احسان جتلا کے نہیں فرمایا، لیکن جب باری تیرے اور میرے امام الانبیاء کی آ گئی، اے جب باری آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ گئی، جب باری آ گئی تاجدار ختم نبوت کا تاج پہننے والے نبی کی بات آئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ایمان والو احسان مانو اس لیے کہ نعمتیں بڑی ہیں، لیکن میں نے تمہیں اپنا نبی محمد مصطفیٰ کا فرمایا، فرمایا میں نے تمہیں اپنا نبی محمد مصطفیٰ عطا کیا۔ اس آیت سے پتہ چلا نبی علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے، نبی علیہ السلام اللہ کی، اور مشکات شریف کی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا جی آگے چلے جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک ہے نعمت اور ایک ہے نعمت کی قدر۔ جس بندے کو نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہو، جس بندے کو نبی علیہ السلام کے آنے کا ایک مرحبا کے نعرے بھی لگاتا ہو کہ سرکار کی آمد مرحبا، جسے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے، تو پھر وہ جھوم کے بندہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام مجھے مل گئے تو فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا۔ اس شعر کو میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا اس بات سے، جو نبی علیہ السلام کی آمد کے نعرے نہ لگائے اور کہیں نبی علیہ السلام کیسی نعمت تھے، اسے ذرا بتائیے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا تم سارے کے سارے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ گمراہی کیسی تھی؟ جس عورت کو طلاق دے دی جاتی تھی، میرے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس عورت کو ایک گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے مکے کی گلیوں کے اندر چکر لگوائے جاتے تھے۔ جس عورت کے ایام مخصوصہ ہوتے اسے کمرے کے اندر بند کر کے تالا لگا دیا جاتا تھا، اسے بات نہیں کی جاتی تھی، اسے کھانا نہیں پوچھا جاتا تھا۔ یہی وہ بیٹیاں تھیں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہی وہ بہنیں تھیں جن کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، یہی وہ مائیں تھیں جن کے ساتھ زنا عام تھا، یہی وہ بہنیں تھیں جن کے ساتھ بدکاری عام تھی، یہی وہ لوگ تھے جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، اپنی ماں کا حیا نہیں کرتے تھے، قبیلے قبیلوں سے لڑائیاں کیا کرتے تھے، بھائی بھائی کا گلا کاٹا کرتا تھا، جائیداد کی خاطر ایک دوسرے کو مارا جاتا تھا۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا میرے نبی کے آنے سے پہلے تم گمراہی کے اندر تھے، اور گمراہی ایسی تھی تم سب کے دل کالے ہو گئے۔ اب تمہارے دل کالے ہو گئے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کالے دلوں کو چمکانے کے لیے میں نے تمہارے درمیان اپنے مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے۔ اور جسے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہو جائے اب وہ مل کے پڑے گا، اور جب حضور آ گئے تو فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بلکہ جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا۔ جسے ابھی بھی یہ شعر سمجھ میں نہ آئے، آج لوگ ہم سے میلاد کی دلیلیں پوچھتے ہیں کہ یہ لائٹیں کہاں سے ثابت ہیں، ہمیں کہتے ہیں جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں، ہمیں کہتے ہیں تم لوگ جلوس نکالتے ہو، یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے، ہمیں کہتے ہیں لنگر میلاد تقسیم کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، ہمیں آ کے سناتے ہیں ارے اتنے نعرے لگاتے ہو، یہ نعرے کہاں سے ثابت ہے۔ میں سادے سے انداز کے اندر ایک بات کرنے لگا ہوں جسے حضور کی محبت کی بات سمجھ میں آ جائے، اپنی محبت کا اظہار کیجئے گا، اور ہاتھ بلند کر کے اب اظہار ضرور کرنا ہے۔
جسے اپنے مقدر پہ ناز ہو جائے وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں جھومے کا ضرور. میں نے کہا تم دلیلیں مانگتے ہو, ہمارے علماء نے بڑی تمہیں دلیلیں دی ہیں, لیکن ہم تمہیں صرف اتنا کہیں گے کہ کالا ہونا مقدر کی بات ہے, گورا ہونا مقدر کی بات ہے, لمبا ہونا مقدر کی بات ہے, چھوٹا ہونا مقدر کی بات ہے, امیر ہونا مقدر کی بات ہے, غریب ہونا مقدر کی بات ہے. تو سنیو, اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو, میلاد اس عقیدے سے منایا کرو کہ میلاد منانا بھی مقدر کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میلاد اس عقیدے سے منایا کرو کہ میلاد مصطفیٰ منانا مقدر کی بات ہے. اب میں شعر دوبارہ تیسری مرتبہ پڑھنے لگا ہوں, صرف یاد کروانے کے لیے. نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ رہے تھے, اللہ اکبر کبیرہ, جب حضور علیہ السلام ابھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا آخر میں جاتے جاتے جب اپنے عقیدوں کی بات ہوگی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرا اور آپ کا عشق بھی جھومے گا. آج ہمیں کہتے ہیں نعرے کیوں لگاتے ہو, انہیں بتاؤ تو صحیح. نبی علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جا رہے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مدینے والے دیکھتے تھے وہ کب اللہ کے نبی آئیں گے, کب اللہ کے رسول آئیں گے, کب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے, کب اللہ کے رسول آئیں گے. کہتے ہیں کتنے دن گزر گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے. ایک دن مدینے والے آئے, دیکھا اللہ کے نبی آ رہے ہیں لیکن حضور نہیں آئے, پلٹ کے واپس جانے لگے. ایک یہودی نے آواز دی, اے ٹھہر جاؤ, جس نبی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ نبی تشریف لا رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری بچپن کی عمر تھی لیکن مجھے سمجھ تھی اس بات کی. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ابھی مکے کے اندر جب نکل کے مدینے کے اندر حضور نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا تو مدینے کے در و دیوار نظر آتے تھے. کہتے ہیں خدا کی قسم میرے نبی نے مکے سے نکل کے جب مدینے میں پہلا قدم رکھا, مدینے کے در و دیوار نہیں, ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا, نور ہی نور نظر آتا تھا. اے نور کیوں نہ نظر آتا کہ نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور. نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر ہم سارے نعرے لگانے والے. نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو شان جو کمال عطا فرمایا, سنیے گا ایک حدیث مبارکہ. میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں, توجہ سے سنیے گا حدیث مبارکہ. حدیث کا ایک مفہوم ملتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے. میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا کیونکہ تشبیہ دے نہیں سکتے, یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کرنے لگا. فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں, میں اور قیامت اس طرح. گویا کہ نبی علیہ السلام پتہ ہے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں, میں اور قیامت ایسے ہوں کہ میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن دوسرا نبی کوئی نہیں آ سکتا. اب یہاں سنیے گا, گولڑا شریف میں ایک مزار ہے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں لکھا تھا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا مشتاق کیا کتنے جالڑیا. جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, پیر صاحب نے کہا تو جھوٹا ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو جھوٹا ہے, میرے نبی سچے ہیں. جب اتنے جملے کہے تو مرزا قادیانی نے کہا شاہ جی آپ کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں تو مجھے چیلنج کیجیے. آپ نے فرمایا مجھے تیرا چیلنج قبول ہے. کہا چیلنج یہ ہے, سنیے گا توجہ سے, کہا چیلنج یہ ہے ایک اندھا بندہ آپ لائیں, ایک لنگڑا بندہ میں لاتا ہوں. کہا آپ دعا کریں, اگر آپ کی دعا سے اندھے کو آنکھیں مل گئی, لنگڑے کو پاؤں مل گئے تو آپ سچے, میں جھوٹا.
اگر میری دعا سے اندھے کو آنکھیں مل گئی، لنگڑے کو پاؤں مل گئے، میں سچا۔ شاہ صاحب نے فرمایا مجھے یہ تیرا چیلنج بھی قبول ہے۔ ختم نبوت پہ پیرا دیا۔ جب وقت طے ہو گیا نا، سارے کے سارے آ گئے، شاہ صاحب بھی آئے، شاہ صاحب کے مرید بھی آ گئے، مرزا قادیانی نہیں آیا۔ جب وقت ختم ہو گیا، شام ہوئی، لوگوں نے کہا شاہ جی اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی دعا سے اندھے کو آنکھیں ملیں گی، آپ کی دعا سے لنگڑا صحیح ہوگا، میرے جملوں کی لاج رکھ لیجئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یہاں اندھے کو آنکھیں دینے کی بات تھی، لنگڑے کو پاؤں دینے کی بات تھی، یہ میرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ اگر مرزا قادیانی کہتا نا شاہ جی سب کے سامنے مردہ زندہ کرنا ہے تو یہاں کھڑے ہو کے میں مردے کو بھی زندہ کر کے رکھ دیتا۔ اگلا جملہ سنیے گا، سب سے پہلے جب اتنے جملے کہہ دیے، لوگوں نے کہا شاہ جی آپ نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اندھے کو آنکھیں ملیں گی، پھر دعویٰ کیا لنگڑے کو پاؤں ملیں گے، پھر کہا آپ کی دعا سے مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ شاہ جی سمجھ نہیں آئی اتنے بڑے دعوے کیسے کر دیے؟ آپ نے فرمایا لوگوں اصل میں تمہیں پتہ ہی نہیں یہ بات نبی کی عزت کی ہے، ناموس رسالت کی ہے۔ جس وقت مہر علی نے حضور کی عزت پہ پیرا دیا تھا، میرے نبی خواب میں آئے اور فرمایا مہر علی تو نے میری عزت پہ پیرا دیا ہے، تیری پشت پہ مجھ محمد کا ہاتھ ہے، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چیلنج کے لیے جا، کہنا تیرا کام ہوگا، پورا کرنا محمد مصطفیٰ کا کام ہوگا۔ ارے تم نے کیسے سمجھ لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پیرا دینا خدا کی قسم مقدر والوں کا کام۔ مقدر والے آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بات نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ بھائی فرقہ واریت نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سیدھی بات اگر کری، دعوت اسلامی والے پرامن ہیں، ہر سنی پرامن ہے، فرقہ واریت کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن بات اصل میں یہ ہے عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ہمارے ایمان کو چھیڑو گے تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسرا میں آپ سب سے گزارش کروں گا برائے کرم اپنے بزرگوں کی قدر ضرور کیجیے گا۔ اے خدا کی قسم ایک بابا جی امیر المجاہدین ہے اور خدا کی قسم ایک بابا جی امیر اہل سنت ہے۔ اے میرے پیر و مرشد، جس وقت میرے پیر و مرشد نے نعرہ لگایا نا، پنڈی کے لوگوں کو جب تکلیف ہوئی تھی، آپ نے نعرہ لگایا تھا ہر صحابی نبی، اس نعرے پہ بولیے گا۔ اگر سنی کا نعرہ عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، عقیدہ اہل بیت کی بات کرتا ہے، سنی کا نعرہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ ناموس صحابہ کے بارے میں پکا ہے، اور ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے جو نبی کے صحابہ کا نہیں، جو نبی کی اہل بیت کا نہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اور نبی کے صحابہ سے پیار کرو، نبی کی آل سے پیار کرو، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اللہ قیامت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ ایک نعرہ لگائیے گا ہر صحابی نبی۔ اصل میں آج لوگوں کو نا بڑی تکلیف ہوتی ہے جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ ان کے بارے میں یہ کلام کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اللہ پاک نے جب قرآن میں ارشاد فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اب قیامت تک کے لوگ آ کے کہنا شروع کر دینا، ہم پھر بھی کہیں گے لوگ جھوٹے ہیں، رب کا قرآن سچا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں کبھی بھی زبان درازی نہیں کرنی۔ میرے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے جب یہ نعرہ لگایا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بڑوں کو تکلیف ہوئی اور بڑوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا الیاس قادری نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہو، نبی کی آل سے کوئی محبت نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں، سنی نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، حضور کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ ہمارے عشق کا اندازہ کیا ہے؟ کہا الیاس قادری نے صحابہ کا نعرہ بھی لگایا، اور الیاس قادری کے جسم کے ٹکڑے کر کے دیکھو، ہر ٹکڑے سے یا علی کی صدا آئے گی، یا علی کی صدا آئے گی۔ اور الیاس قادری قبر میں بھی جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے اور یہ وہ الیاس قادری تھا جو نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا تھا، مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کیا کرتا تھا۔ اچھا جی سنیے گا، عقیدہ اہل سنت کے اوپر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ طارق مسعود
یوٹیوبر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں. میں آپ کو سادے سے ایک جملے کہنے لگا ہوں، صرف سادے سے جملے. ہمارا عقیدہ ہے میرے نبی موجود ہیں. جس کا عقیدہ ہے سبحان اللہ کہے گا، میرے نبی موجود ہے. اچھا یہ پھر دیکھیں عقل کے اندھوں کی بات. کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، تمہارا یہ عقیدہ، اس کا مطلب حضور علیہ السلام مسجد میں بھی موجود ہیں. اے موجود ہونے سے یہ مراد نہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے میرے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو اختیارات عطا کیے ہیں. میرے نبی جب چاہے جہاں چاہے آ جا بھی سکتے ہیں. ہمارا عقیدے کو سمجھا کریں. یہ لوگ ایسے ہی آ کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. اصل میں قصور پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ تھوڑے دن گزرتے ہیں معاشرے کے اندر نیا فتنہ آ جاتا ہے. کوئی بابا جی آ جاتے ہیں جن کی شکل و صورت بالکل عورتوں سے بھی بدتر ہو گئی، بڑے بڑے بال رکھ لیے. لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی ان کا تعلق سنیوں سے. ان کا تعلق سنیوں سے نہیں ہوتا. سنی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ولی اسے مانتا ہے جو اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، حضور کے فرمان پہ کرنے والا. یہ جو سجدے کرنے والے ہیں مزاروں پہ آ کے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں اہل سنت کا. ہمارا عقیدہ ہے میرے نبی علیہ السلام موجود ہیں. دلیل سنیے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے حبیب ہم تیری امت کو عذاب نہیں دیتے، ہم تیری امت کو عذاب نہیں دیں گے کہ تو ان کے اندر موجود ہے. قرآن کا نامہ پارہ ہے 16 صدر کی. اگر قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو نامے پارے کا آخری صفحہ ہے. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے حبیب تیری امت کو عذاب اس لیے نہیں دیتے کہ تو ان کے اندر موجود ہے. ان سے پوچھے جا کہ پہلے عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں حضور کی وجہ سے نہیں آیا. کہا اب کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے حضور تو پہلے تھے. میں نے کہا اگر حضور پہلے موجود تھے، اب اتنے گناہ اس امت کے اندر ہے، قتل بھی ہے، زنا بھی ہے، بدکاری بھی ہے، شراب بھی ہے، نشہ بھی ہے، یہاں پہ نافرمانیاں بھی ہیں، نمازیں چھوڑنا بھی ہے، زکاتیں چھوڑنا بھی ہے، کتنے گناہ موجود ہیں. عذاب نہیں آتا تو اپنا عقیدہ پھر پکا رکھ لو نا. اگر پہلے عذاب نہیں آیا تو نبی کی وجہ سے، اب عذاب نہیں آیا تو نبی کی وجہ سے، تو اپنا عقیدہ پکا کر لو کہ میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، میرے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے. اپنے عقیدے کو پکا رکھے. اپنے عقیدے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن اگر غور کریں نا، ہم سارے ایک نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی. یار مجھے ایک بات بتائیے گا، غلامی رسول میں مرنا ہم سب نے قبول کر لیا، غلامی رسول میں جینا کسی نے قبول نہیں کیا. کہتے ہیں جی جینا اس لیے قبول نہیں کرتے کہ نماز پڑھنا پڑے، جینا اس لیے قبول نہیں زکوٰۃ دینا پڑے، جینا اس لیے قبول نہیں مسجد کو آباد کرنا پڑے گا، جینا اس لیے قبول نہیں کہ نیکی کے کام کرنا پڑیں گے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی سے پیار کرو. خدا کی قسم دنیا کے اندر دنیا دار سارے ختم ہو جائیں گے. میرے نبی ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے، مصطفیٰ حشر کے اندر بھی کام آئیں گے. ایک عاشق رسول کی وضاحت تو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے ایک بات کہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والے مرد پہ لعنت کی. ہمارا نوجوان کیچپ پہن کے پھرتا، ہمارا نوجوان کالوں میں بالیاں پہن کے پھرتا، ہمارا نوجوان ہاتھوں میں لوہے کے کڑے پہنتا ہے. کہا جائے نا یہ لوہے کے کڑے نہ پہنو ناجائز ہے. کہتے ہیں جی 7 شریف سے آئے. کہاں سے آئے ہیں جی؟ ان سے ذرا پوچھنا صحیح جا کے، تمہیں 7 شریف کے کڑے یاد آ گئے، 7 شریف والوں کی نماز پڑھنا نہیں یاد آئی؟ اور یہ کڑے اللہ کے نبی کی سنہری جالیوں سے بھی مس ہو کے آتے. ایک مسلمان کے لیے پہننا جائز نہیں تھا. کڑے پہن کے بندہ کہ میں فلسطین کو آزاد کرواؤں، داڑیاں کٹوا کے بندہ کہ میں فلسطین کو آزاد کرواؤں، نمازیں چھوڑ کے بندہ کہ فلسطین کو آزاد کرواؤں گا، میں دنیا کے اندر نیکی کی دعوت عام کروں گا، دنیا کے اندر نیکی کے کام کروں گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اور دنیا کے اندر حضور سے ایسا پیار کریں، قبر میں فرشتے دیکھ کے کہہ دیں اسے چھوڑ دو، یہ شکل سے مصطفیٰ کا غلام نظر آتا. ہماری وضاحت تو ایسی ہونی چاہیے تھی. ہمارے بچے اللہ پاک نے جن کو اولاد عطا فرمائی، اللہ ان کے نصیبوں کو اچھا فرمائے. جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے. لیکن کبھی غور کر کے دیکھیے گا، ہماری اولاد پتہ ہے ہمیں آگے کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر بننا.
انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، فلاں 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 بننا ہے۔ شاید ہی کوئی بچہ ہو جو آ کے ہمیں کہے میں نے امام مسجد بننا ہے۔ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، کہ بچے کی زبان سے نکلا ہی نہیں کہ میں اس مصلی امامت پہ کھڑا ہوں کہ جس مصلی پہ کھڑے ہو کے سنت رسول ادا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے امامت کے مصلی کو اپنایا تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ ہم ساروں کو موت تو قبول ہے۔ چوراہے پہ بیٹھ کے کوئی طلاق کا مسئلہ لے آئے نا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں مولویوں کے پاس نہیں جانا، طلاق کا مسئلہ ہے، کسی 80 بندوں کو کھانا کھلا دو، طلاق کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ساری زندگی کے لیے اس جاہل بندے نے ناجائز تعلقات قائم کروا دیے، اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ علماء کے پیچھے جانا کیوں ضروری تھا۔ کہتا ہے مولویوں نے دین نہیں بتایا، انہوں نے سمجھایا نہیں۔ اب بھائی تمہیں اتنا دین کا درد ہے، لوگوں نے تمہیں نہیں صحیح سمجھایا تو اپنے بچے کو بناؤ نا حافظ قرآن، اپنے بچے کو بناؤ عالم دین۔ تمہارا بچہ دین کی تبلیغ کرے، نہیں جی میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ فلاں بنے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا برائے کرم، اگر حضور کی محبت میں جینا سیکھنا ہے تو ہمیں اپنی بھی تربیت کی حاجت ہے، اپنی اولادوں اور نسلوں کی تربیت کرنا پڑے گی۔ نبی علیہ السلام سے پیار رکھے، حضور سے پیار کرے، پھر دیکھیے گا اللہ پاک کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس محبت کو اپنے سینے کے اندر لے کے آئے نا، حضور نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا تھا من احب سنتی فقط احبانی، مجھ سے وہ پیار کرتا ہے جو میری سنت سے پیار کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا مجھ سے جو پیار کرے گا نا پھر انعام اسے یہ ملے گا، وہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ کہا جائے نا حضور کے ساتھ کون جانا چاہتا ہے، ہم سارے جائیں گے، اور یورپ کی ٹکٹ کروا دی جائے تو پتہ نہیں آدھے نکل کے یہاں سے چلے جائیں۔ یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول نہیں۔ فلسطین کی بہن نے پیغام دیتے ہوئے نہیں کہا تھا؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یقین کرے آپ کا عشق جمعے گا، جنہوں نے ٹریول کیا ہوگا نا جہاز کے اندر، کچھ جہاز ایسے ہیں جیسا کہ ایمریٹس ہو گئے یا کئی ہو گئے، ان کے اندر نا میں اگر کہوں تو تقریباً اکثر اس کے اندر ملوث ہیں، شرابیں دی جاتی ہیں۔ جو یورپ کے اندر جاتی ہیں نا پروازیں، وہاں پہ شراب سرے عام دی جاتی ہے اور لوگ شرابیں پیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی شرابیں پیتے ہیں۔ ایک عاشق رسول بیٹھا تھا، شخص آیا کہ کہنے لگا یہ شراب پی لو۔ اس نے کہا نہیں، آئی مسلم، میں مسلمان ہوں، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، شراب ناجائز ہے۔ اس نے بار بار اصرار کیا، اس نے کہا مجھے بار بار اصرار کیوں کر رہے ہو؟ کہا سارا جہاز پی رہا ہے، جہاز کے لوگ سارے پی رہے ہیں، تم کیوں نہیں شراب پیتے؟ کہا میں مسلمان ہوں، نہیں پیوں گا۔ کہنے لگا شراب پی لو، اچھی ہے، معاذ اللہ۔ اس نے کئی تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ پائلٹ شراب پی رہا ہے یا پائلٹ نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، آن ڈیوٹی، وہ اس کی وہ ڈیوٹی جاری ہے، وہ شراب نہیں پیے گا، اگر وہ شراب پیے گا ڈیوٹی سے بہک جائے گا۔ نبی کا امتی ہو کہ اب خاموش نہ رہے۔ اس نے کہا پائلٹ شراب اس لیے نہیں نہ پیتا کہ وہ آن ڈیوٹی ہے، تو پھر یاد رکھنا میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جب تک میری آخری سانس چلے گی میں اپنے نبی کی سنت کو صرف ادا کرتا رہوں گا۔ میں بھی ڈیوٹی کے اوپر ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے، میرے نبی نے کہا حرام کی طرف نہیں جانا تو نہیں جاؤں گا، میں گلی سے بھی گزروں، میرا سٹیٹس ہے میں نبی کا امتی ہوں، میں جہازوں میں سفر کروں نبی کا امتی ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں نبی کا امتی ہوں، قبر میں جاؤں گا تو اپنے نبی کا امتی بن کے جاؤں گا۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیں، نبی کا امتی بننا کوئی آسان کام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے قصص الانبیاء پڑھے نا، توریت کی تختیوں کو جب کھولا تھا تو توریت کی تختیوں میں اس امت کی شان پڑی تھی، عرض کیا تھا مولا یہ امت مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا یہ امت تجھے نہیں، میں نے اپنے نبی محمد کو عطا فرمائی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اس امت میں سے مجھے بنا دے۔ اتنے جملے ابھی کہنے تھے، کبھی سوچو تو صحیح، یہ مقدر کی بات نہیں، اللہ نے امت مصطفیٰ میں سے پیدا فرمایا۔ اس لیے کبھی غور کر کے دیکھا کرے، اتنی پیاری امت میں سے اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا کیا، اور آج ہم اپنی اس محفل کی کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ اس محفل کی کامیابی یہ نہیں کہ یہاں پہ درود و سلام پڑھا محفل ختم ہوگی، نہیں، اس محفل کی کامیابی یہ فجر کی نماز میں آپ سارے کے سارے مسجد کے اندر موجود ہیں۔
یہ مشکل ہو جائے گا علامہ صاحب، یہ مشکل ہوگی. رات تیاریاں بھی کرنی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. نماز سے بھی کوئی چیز ضروری تھی؟ بھائی نماز تو فرض ہے، اسلام کے ارکان پڑھے نا. کلمہ شہادت کے بعد کیا آیا؟ جس کی اہمیت قرآن کے اندر تقریباً 700 مرتبہ بیان کی گئی، اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے درس کیا حاصل کیا؟ میں آپ کو یہ کہوں گا نعرے بھی لگائیں، لیکن نعروں کے ساتھ ساتھ ان نعروں کے درس کو ہمیں اپنے اوپر نافذ بھی کرنا چاہیے. ڈنمارک کے اندر اس وقت گستاخی ہوئی، آپ نے دیکھا نہیں؟ عاشقان رسول دعوت اسلامی کا قافلہ گیا، وہاں پہ مسجدیں بنا کے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، دنیا کے کونے کونے کے اندر نعرے لگائے کہ سنی اللہ کے فضل و کرم سے مرتے دم تک حضور کی عزت پہ پہرا دیتا رہے. بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے موبائلوں کے اندر ہم نے نمبر رکھے ہوتے ہیں، پولیس والے کا نمبر رکھ لیا، جج کا رکھ لیا، وکیل کا رکھ لیا، فلاں کا رکھ لیا. اپنے موبائلوں کے اندر ایک نمبر رکھیں عالم دین کا. مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو مسئلہ پوچھا کر. بس دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کا پیار عطا فرمائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر دیکھیں نا تو پنجابی کے شاعر نے کہا تھا ربا کے سونیا محبوبہ 10 کی ہو جا تینوں بناوا میں، مرضی نال بنائے باقی سارے 10 تینوں کی ہو جا سجاوا میں. محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا کہ میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پاویں تو بولیں پاویں میں بولاں، پاویں تو بولیں پاویں میں بولاں، ساڈے دوواں دی اکو زبان ہوئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.